اگر پہلے اپوائنٹمنٹ لیٹر میں آپ نے لکھ دیا تھا کہ تجھے بونس ملے گا تیری کام کے عوض، تو پھر بونس زکوٰۃ کے طور پر نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں بولا، کوئی آپ نے ایگریمنٹ نہیں کیا ان سے بونس کا، تو آپ اپنے غریب جو مستحق ملازمین ہیں اپنی زکوٰۃ بھی ان کو دے سکتے ہیں۔ اور یہ تو سب سے زیادہ آپ کے قریبی بندے ہیں۔ بندہ باہر کی چیریٹی آرگنائزیشن کو 15 لاکھ کا چیک دیتا ہے کہ اسٹیج پہ بلا کے تصویر لیں گے اور فیس بک پہ چھپے گی۔ او بھائی، یہ ڈونیشن سے بہتر ہے تو اپنے ارد گرد نظر دوڑا۔ تیری دکان میں کام کرنے والے ملازمین ہیں، تیری بلڈنگ کے نیچے کام کرنے والا بیچارہ 20,000 روپے میں کام کرنے والا چوکیدار ہے۔ تصور کرے انسان کہ یار 25,000 میں آج کے دور میں کیسے بندہ زندگی گزارتا ہوگا۔ روح کانپ جاتی ہے کہ یار یہ ان کا حوصلہ ہے، ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ بعض اوقات بے حسی اتنی عروج پر ہوتی ہے، باہر ڈونیشن دے رہے ہوتے ہیں، سامنے ایک سفید پوش بندہ کھڑا ہوتا ہے، لیکن ہم انتظار کرتے ہیں یہ بھیک کب مانگے گا، جب بھیک مانگے گا تو دوں گا۔ بھائی سب کو بھکاری تھوڑی بنانا ہے۔ شریعت نے کہا ہے کہ تم نے مانگنا نہیں ہے، اور سیٹھ کو شریعت نے کہا ہے تم نے سفید پوش کو دیکھنا ہے، اس کے مانگنے سے پہلے اس کے ہاتھ میں لفافہ پہنچانا ہے۔ ہماری عجیب سوچ ہو گئی ہے کہ یار یہ مانگ نہیں رہا نا تو یہ بالکل سیٹ ہوگا، اور یہ بھیک منگا روز میری دکان پہ آ جاتا ہے نا تو میں اس کو دے دیتا ہوں۔ تو بھائی پھر سفید پوش اس دنیا سے ختم ہو جائے گا جب ہم اتنی بے حسی دکھائیں گے کہ جو بھیک مانگ رہا ہے اس کو دے رہے ہیں، اور سفید پوش بیچارہ بندہ ایسے ہی فاقوں میں زندگی گزار رہا ہے، اور وہ مانگنا اپنی خودداری کے خلاف سمجھتا ہے۔ سفید پوش لوگوں کی خودداری کو برقرار رہنے دیں، اور سفید پوش لوگوں کے گھر میں جا کر چیک پہنچائیں، گھر میں جا کر کیش پہنچائیں، اور گھر میں جا کر راشن پہنچائیں، تاکہ ان کی خودداری بھی متاثر نہ ہو، اور بیچارے جو اتنی اذیت ناک زندگی گزار رہے ہیں اس سے بھی انہیں آسانی ہو۔ زکوٰۃ کا پیسہ اللہ نے ارشاد فرمایا الصدقات للفقراء، صدقے فقیروں کے لیے ہیں، شرعی فقیروں کے لیے، انسان کے لیے ہیں، تر جگر کے لیے ہیں۔ ٹائلوں کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، اے سیوں کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، پنکھوں کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، ہاسپٹل کی مہنگی مشینوں کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ پراپرٹیز میں زکوٰۃ لگا رہے ہیں، زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ سب سے پہلے ایک تر جگر اور انسان کے پاس پیسہ پہنچنا چاہیے۔ یہ بڑا آج کل ظلم کا بازار گرم ہے کہ انسان اتنی مشکل میں زندگی گزار رہا ہے، اور بعض اوقات مسجد کے بڑے بڑے جھومر زکوٰۃ کے پیسوں سے آ رہے ہوتے ہیں۔ یار یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ اللہ نے مسجد کے جھومروں کے لیے زکوٰۃ نہیں رکھی ہے، اللہ نے انسانوں تک پہنچانے کے لیے زکوٰۃ رکھی ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں تب یوز ہو سکتا ہے جب مسجد کی اتنی شدید ضرورت ہو کہ صاف پیسہ لوگ دینے کے لیے تیار نہ ہوں، اور اگر زکوٰۃ کو مسجد چلانے کے لیے نہ یوز کیا جائے تو مسجد کو نقصان ہو سکتا ہے۔ وہاں بھی شرعی فقیر کے تھرو زکوٰۃ مسجد میں لگے گی۔ شرعی فقیر پہلے مالک بنے گا، پھر وہ زکوٰۃ کا پیسہ لگائے۔ تو مسجد تو اپنے صاف ستھرے پیسے سے چلانے والی چیز ہے، زکوٰۃ کا پیسہ سب سے پہلے انسانوں اور مسلمانوں کے لیے ہے، اور اس میں بھی سب سے پہلے آپ نے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے۔ اپنے سے اوپر والوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ماں باپ دادا دادی نانا نانی ان کو نہیں دے سکتے، اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی ان کو نہیں دے سکتے، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، ہاشمی خاندان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی شرعی مستحق ہے، شرعی فقیر ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، بھائی کو دے سکتے ہیں، بیٹی کو نہیں دے سکتے داماد کو دے سکتے ہیں، بیٹے کو نہیں دے سکتے بہو کو دے سکتے ہیں، چچا خالہ پھپھو ماموں ان کے بچے ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کی پھپھو کا بیٹا فاقے میں زندگی گزار رہا ہے اور آپ اجنبیوں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو یہ زیادتی ہے، ڈبل ثواب سے بھی محرومی ہے، کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے قریبی رشتہ دار پر پیسہ خرچ کرتے ہو تمہارے نامہ اعمال میں ڈبل ثواب لکھا جاتا ہے، ایک صلہ رحمی کرنے کا ثواب اور ایک صدقہ کرنے کا ثواب۔ اب تو بھائیوں میں بھی یہ بے حسی نظر آتی ہے کہ جب تک بھائی بولے گا نہیں
میں نے اس کے بچے کی اسکول کی فیس کا انتظام نہیں کرنا. نظر آ رہا ہے وہ 6 سال کا ہو گیا، ابھی تک اسکول نہیں داخلہ ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ ابا جی کے پاس اسکول کی فیس نہیں ہے، اور دوسرے کے بچے 17,000 پر منتھ اسکول میں جا رہے ہیں. تو یار خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ اگر آپ کا بھائی نہیں یہ افورڈ کر سک رہا اور وہ آپ سے مانگ بھی نہیں رہا تو یہ اس کی خودداری ہے، لیکن آپ کو اس کی مدد کرنی ہے.